بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر امتیاز احمد خان, چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف لا, یونیورسٹی آف ساہیوال. تو آج جو ہم چیز ڈسکس کریں گے لا آف بزنس آرگنائزیشن میں, ہمارا لیکچر نمبر ہے 20, اور اس میں ہم ڈفرینٹ کائنڈس آف کمپنیز ہیں ان میں ڈفرینس دیکھیں گے کہ جو کمپنی لا کے تحت جو کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لرننگ آبجیکٹیو کیا ہے. تو لرننگ آبجیکٹیو ڈیفینیٹلی جو کمپنیز رجسٹرڈ ہو رہی ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے اور اس کے کیا لیگل ایفیکٹس ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم ڈفرینس دیکھتے ہیں, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جس کا زیادہ فوکس بھی ہم کریں گے, وہ ہے پرائیویٹ اور پبلک کمپنیز کے درمیان ڈفرینس. تو اس کے لیے ہم نے کچھ یارڈ سٹکس بنائی ہیں, کوئی کرائٹیریاز بنائے ہیں جس کو بیس بنا کے ہم بتائیں گے کہ جی ان میں کیا ڈفرینس ہے. تو سب سے پہلے ہم جو پہلا کرائٹیریا ہے جو یارڈ سٹک ہے وہ ہے ممبرز اور شیئر ہولڈرز. تو اب ہم دیکھتے ہیں جو پرائیویٹ کمپنی ہے, یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے. پرائیویٹ کمپنی دو قسم کی ہیں, ایک ملٹی ممبر کمپنی ہے اور سنگل ممبر کمپنی ہے. تو پرائیویٹ کمپنی میں جو منیمم ممبرز ہیں وہ 2 ہے, اور جو میکسیمم ممبرز ہیں وہ ہیں 50. اسی طرح جو سنگل ممبر کمپنی ہے اس میں منیمم اور میکسیمم جو ہے وہ ایک ممبر منیمم ہے اور ایک ہی میکسیمم ممبر ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں پبلک کمپنی کی طرف. پبلک کمپنیز بھی آگے فردر 2 قسم کی ہیں, ایک پبلک کمپنی لسٹڈ ہے اور ایک نان لسٹڈ ہے. تو جو نان لسٹڈ پبلک کمپنی ہے اس میں جو منیمم ممبرس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 3, اور میکسیمم کی انفینٹی مینس اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنے مرضی اس کے ممبر بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو لسٹڈ کمپنی ہے, ایسی کمپنی پبلک کمپنی, تھوڑا سا بتا, لسٹڈ کمپنی ایسی پبلک کمپنی کو کہتے ہیں جو اسٹاک ایکسچینج پہ جس کی سیکورٹیز کو انلسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے جو شیئرز ہیں وہ فریلی پبلک میں سیل اور پرچیز ہوتی ہے. تو پبلک کمپنی پہلے بنائی جاتی ہے, پھر اس کو لسٹ کر لیا جاتا ہے. جس کی سیکورٹیز لسٹ نہیں ہوتی ہیں اس کو نان لسٹڈ کہتے ہیں, اور جس کی سیکورٹیز لسٹڈ ہو جاتی ہیں اس کو لسٹڈ کہتے ہیں. تو پبلک کمپنی جب بناتے ہیں تو اس کے منیمم ریکوائرمنٹ ظاہر ہے نان لسٹڈ کی صورت میں 3, اور جب آپ اس کو انلسٹ کر لیتے ہیں لسٹڈ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے منیمم جو ہے وہ 10 ممبرس ہونے چاہیے. یہ سیکشن 35 آف کمپنیز ایکٹ 2017 کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ میں نے کیوں لکھا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 3 ممبر سے پبلک کمپنی بنا سکتے ہیں. لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے پبلک کمپنی بنانی ہے تو منیمم 3 ممبرز ہونے چاہیے. تو پبلک لسٹڈ میں بھی بظاہر 3 ممبر, لیکن جو اس کی میٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ منیمم 10 ممبرز ہونے چاہیے. تو جب اس کا جو کورم ہے, تو اب اگر آپ کے 10 ممبرز لسٹڈ کمپنی کے نہیں ہوں گے تو ظاہر آپ شیئر ہولڈر کی میٹنگ ہی نہیں کال کر سکتے. تو آپ کو اس لیے کم سے کم 10 ممبرز چاہیے, اور میکسیمم اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹرز کے کانٹیکسٹ میں, یا اس کے کرائٹیریے پہ کہ اس میں اس کے حساب سے کیا ڈفرینس ہے. تو پرائیویٹ کمپنی جو ملٹی ممبر ہے اس کے منیمم ممبرس کی تعداد 2 ہے اور میکسیمم کی 50 ہے. جتنے ممبرز ہیں اتنے ہی ڈائریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. منیمم بھی ظاہر ہے 2 ہے تو 2 ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ ایک ڈائریکٹر بنائیں, منیمم 2 ڈائریکٹر, اور میکسیمم ظاہر ہے سارے ڈائریکٹر بنیں گے تو وہ میکسیمم 50 پہ جا کے اس کی لمٹ ختم ہو جائے گی. اسی طرح سنگل ممبر کمپنی ہے, منیمم 1 ممبر میکسیمم 1 ممبر, تو ظاہر ہے ڈائریکٹر بھی آپ ایک منیمم ہے اور ایک میکسیمم ہے. اسی طرح جو پبلک لسٹڈ کمپنی ہے اس میں بھی جس طرح ممبرس کی تعداد ہے منیمم 3 ہے اور میکسیمم کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن جو پبلک لسٹڈ ہے اب یہاں پہ 10 نہیں لکھا, کیونکہ جو منیمم ڈائریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے یہ لا میں مینشن ہے کہ پبلک کمپنی وچ از لسٹڈ اٹ ول ہیو ایٹ لیسٹ 7 ڈائریکٹرز. تو جو 10 والی تھی وہ ممبرس کے لیے ہم نے ڈیفائن کی تھی, وہ لا میں مینشن نہیں تھا, وہ میں نے ڈرائیو کیا تھا میٹنگ کے کو مد نظر رکھتے ہوئے. جب کورم 10 ہے تو پھر 10 کم سے کم ممبر ہونے چاہیے. تو لیکن ڈائریکٹرز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ منیمم کی وہ لا میں مینشن ہے, تو اس لیے یہاں پہ منیمم جو ڈائریکٹر وہ 7 ہے اور میکسیمم کی کوئی لمٹ مینشن نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں کورم ریکوائرمنٹ کی طرف. تو جو پرائیویٹ کمپنی ہے ملٹی ممبر کمپنی اور جو پبلک نان لسٹڈ کمپنی ہے دونوں کا کورم سیم ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم علیحدہ علیحدہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ بھی میں نے اس کو علیحدہ علیحدہ لکھا ہے کہ انلیس آرٹیکلس پرووائڈس فار اے لارجر نمبر. یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے آرٹیکلس آف ایسوسیشن کی. جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا
کہ لا جو ہے منیمم اسٹینڈرڈ ڈٹرمن کرتا ہے اور آپ آرٹیکلس میں اسے بہتر اسٹینڈرڈ رکھ سکتے ہیں. تو لا یہ کہتا ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں کم سے کم 2 ممبرس جو چاہے وہ پرسنلی پریزنٹ ہوں چاہے ویڈیو لنک کے تھرو پریزنٹ ہوں, لیکن ان کی کم از کم 25% ووٹنگ ہونی چاہیے, چاہے وہ ووٹنگ اپنے اکاؤنٹ سے ہو چاہے وہ ایز اے پراکسی ہو. یعنی کہ ان پرسن 2 ممبر چاہے وہ پرسنلی فزیکلی پریزنٹ ہو چاہے ویڈیو لنک کے تھرو پریزنٹ ہو, لیکن جو ووٹنگ ہے وہ آپ پراکسی کے تھرو 25% لمٹ پوری کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی ممبر آئے اور کہے جی میں نے باقیوں کی پراکسی لے لی ہے لہٰذا میں جو ہے نا وہ اتنے 5 ممبروں کی پراکسی ووٹنگ ہے میرے پاس, انہوں نے مجھے تھرائز کیا ہوا ہے تو میں کورم پورا کر رہا ہوں. کورم کے لیے کم سے کم 2 بندے, لیکن جو ووٹنگ ہے وہ 25% چاہے وہ اس کی اپنی ہو چاہے وہ کسی سے پرمیشن لے کے پراکسی کے تھرو اس کو شو کر دے. اچھا, سنگل ممبر کمپنی ظاہر ہے جو سنگل پرسن ان پرسن پریزنٹ ہے چاہے وہ پراکسی کے تھرو پریزنٹ ہے یا ان پرسن ہے تو وہ میٹنگ جو ہے نا وہ اس کی کورم ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. اچھا, جو پبلک نان لسٹڈ کمپنی ہے وہ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو پبلک پرائیویٹ کمپنی جو ملٹی ممبر کمپنی ہے اور جو پبلک نان لسٹڈ کمپنی ہے ان کا سیم کورم ہے, وہی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی 2 ممبرز present in person or through video link having not less than 25% of total voting power either of their own account or as a proxies. تو وہی پبلک ڈان لسٹڈ اور پرائیویٹ ملٹی ممبر کمپنی سیم ریکوائرمنٹ ہے کورم کی. لیکن جو پبلک لسٹڈ کمپنی ہے اس میں اگر آرٹیکل میں کچھ زیادہ نمبر مینشن ہے تو پھر وہ نہیں تو کم از کم 10 ممبرس پریزنٹ پرسنلی فزیکلی پریزنٹ ہو یا ویڈیو لنک کے تھرو پریزنٹ ہو اور جن کی کم از کم 25% ووٹنگ پاور ہو, چاہے ان کے اپنے ووٹنگ پاور ہو چاہے انہوں نے پراکسی کے تھرو پاور ڈیلیگیٹ ان کو ہوئی ہو اور وہ اس کے تھرو اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں 25% کی. تو یہ تھی آن دا بیسس آف کورم. اب ہم آتے ہیں ٹرانسفر آف شیئر. جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کا جو بیسک تھرسٹ ہوتا ہے جو اس کے بیسک کریکٹرسٹکس ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اس میں شیئر کی جو ٹرانسفر ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے. لیکن یہ جو ریسٹرکشن ہے یہ لمیٹیڈ ریسٹرکشن ہے. اب ہم تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. مثلا جو پارٹنرشپ ہے اس میں تو ریسٹرکشن ایبسلوٹ ریسٹرکشن ہے کہ آپ سب کی مرضی کے بغیر کوئی شیئر اپنا ٹرانسفر کر کے کسی کو پارٹنر نہیں بنا سکتے. لیکن پرائیویٹ کمپنی میں جو ریسٹرکشن ہے وہ کوالیفائڈ ہے, لمیٹڈ ہے ان دا سینس کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے شیئر ٹرانسفر کرنے ہیں تو باقی ممبر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہماری پرائیویٹ کمپنی ہے اور ہم تو نہیں پرمیشن دیتے. ان کی پرمیشن صرف یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں جی اے کو ٹرانسفر نہ کریں بی کو کر دیں, یا کہیں جی نہ اے کو کریں نہ بی کو کریں, ہم پرچیز کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ان کو پرچیز کرنا پڑے گا. آپ ان کو منع نہیں کر سکتے, آپ اس کے لیے کمپنی کو ڈیزالو یا وائنڈ اپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ادھر اے کو نہ دیں بی کو دے دیں, نہیں تو پھر ہم لینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ریسٹرکشن ہے لمیٹیڈ ہے. لیکن جو پبلک کمپنی ہے وہ فریلی ٹرانسفر ہوتی ہے, اس میں ڈائریکٹرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شیئر اے سے بی کو چلے گئے ہیں بی سے سی کو چلے گئے ہیں. ان کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ ٹرانسفر کی ان کے پاس اپلیکیشن آتی ہے جی یہ شیئر اب اے سے بی کو بیچ دیے ہیں اور بی جو ہے وہ اب شیئر ہولڈر ہو گیا ہے. ایک ہی جگہ وہ اپنے ریکارڈ میں ایک ہی جگہ بی کا نام لکھ لیں گے, ان کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پرائیویٹ کمپنی میں پرمیشن کی ضرورت ہے, لیکن وہ بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ لمیٹڈ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں. تو جو پبلک کمپنی ہے اس میں فریلی ٹرانسفر ہوتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج اگر آپ دیکھیں تو روزانہ کروڑ ملینز شیئرس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہی بندہ کبھی اے شیئر ہولڈر بن گیا, بی بن گیا, پھر اے بن گیا, پھر ڈی بن گیا. تو اینڈ آف دا ڈے جو بھی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ کمپنی کو انفارم ہو جاتی ہے اور کمپنی کے جو ڈائریکٹرس ہیں وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے باؤنڈ ہے. تو اب ہم آتے ہیں انویٹیشن ٹو پبلک. تو پرائیویٹ کمپنی میں جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں جو مینجمنٹ ہے
انہوں نے اگر اپنے شیئرز بیچنے ہیں، اپنی سیکیورٹیز بیچنی ہیں، اپنے ڈبینچرز بیچنے ہیں، بانڈز بیچنے ہیں، تو وہ کسی بھی قسم کی جنرل پبلک کو آفر نہیں کر سکتے، یا پرائیویٹلی آفر کریں گے، جنرل پبلک کو آفر نہیں کریں گے۔ جنرل پبلک مینس کہ کوئی بھی آ جائے، آپ نے ایڈ دے دیا جی، لوگ جو ہے نا وہ آ کے شیئر پرچیز کر لیں ہمارے، اپلائی کریں، ہم شیئر بیچنا چاہتے ہیں، ہم سیکیورٹیز بیچنا چاہتے ہیں، ہم بانڈز بیچنا چاہتے ہیں، ٹی ایف سیز بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کر سکتے۔ آپ پرائیویٹلی کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں ان پرسن، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے جنرل پبلک آپ پرائیویٹ کمپنی کی مینجمنٹ کو یہ الاؤ نہیں ہوتا۔ لیکن جو پبلک کمپنی ہے وہ جنرل پبلک کو سیکیورٹیز، شیئرز، ٹی ایف سیز، بانڈز وہ آفر کر سکتی ہیں۔ اب یہ جو ڈسٹنکشن رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ جو پبلک کمپنی ہے تو اس کا بیسک پرپز یہی ہوتا ہے کہ اس کے نام سے پتہ چلا کہ یہ پبلک کمپنی ہے، لیکن لا اس لیے اس کو منع کرتا ہے کہ لا نے ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں کہ اگر پبلک کمپنی پہ زیادہ انہوں نے اس کی جو ریگولیشنز ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کی سپرویژن زیادہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، کیونکہ پبلک منی انوالو ہو جاتی ہے اور پبلک انٹرسٹ انوالو ہو جاتا ہے، تو اس لیے ریگولیٹر کو پتہ ہو کہ یہ کمپنیز ایسی ہیں جو پبلک کو آفر کر سکتی ہیں، تو شروع سے ہی ڈے ون سے ہی اس کے اوپر وہ زیادہ ریگولیشنز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ جنرل پبلک کا انٹرسٹ انوالو ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے اس وجہ سے۔ تو اس لیے پہلے سے ہی وہ کمپنی کے نیم سے اس کی فارمیشن کے ٹائم میں ڈیسائیڈ کر لی جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹ کمپنی ہے یا پبلک ہے۔ تو میمورنڈم میں بھی اسی طرح مینشن ہوگا، آرٹیکلز میں بھی مینشن ہوگا، لا بھی مختلف قسم کی ریکوائرمنٹس اس کے لیے رکھے گا، تو پھر ان کو اس کے مطابق ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس میں ایک جیسے ایشوئنس آف پراسپیکٹس ہے، تو پرائیویٹ کمپنی کو پراسپیکٹس ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پبلک کمپنی کو جب بھی پبلک کمپنی بنتی ہے تو ان کو یا پراسپیکٹس ایشو کرنا پڑتا ہے یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس۔ پراسپیکٹس اس وقت جب ایکچولی آپ جنرل پبلک کو شیئر آفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے پراسپیکٹس ایشو کریں گے، اور اب آپ نے ابھی فی الحال شیئر پبلک کو آفر نہیں کر رہے یا کوئی سیکورٹی آفر نہیں کر رہے، تو پھر آپ نے اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس، لیو آف مینس انسٹیڈ آف، کہ پراسپیکٹس کی بجائے کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ رجسٹرار کو کمپنی کی بیسک انفارمیشنز اس میں ہوتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں۔ پراسپیکٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یہ پراسپیکٹس کا کانسیپٹ وہی ہے جو آپ اکثر دیکھتے ہیں کالجز، یونیورسٹیز، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اپنا پراسپیکٹس ایشو کرتے ہیں، اس میں اس ادارے کی، اس انسٹیٹیوشن کی، اس یونیورسٹی کے بارے میں بیسک انفارمیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے جنرل پبلک کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یونیورسٹی پراسپیکٹس ایشو کرتی ہے کہ جی آئے جی ہمارے پاس ایڈمیشن لیں، ہمارے پاس ہالی کوالیفائڈ سٹاف ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے، ہمارے پاس بہت اچھی لائبریری ہے، ہمارے پاس لیبس ہیں، ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس بسز ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ بیسک انفارمیشن دے کے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ چلے اور ہمارے پاس آئیں۔ تو جنرل پبلک کو اٹیک کرنے کے لیے پراسپیکٹس ایشو کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح پبلک کمپنیز بھی پراسپیکٹس ایشو کرتی ہیں کہ جی کمپنی دیکھیں جی کمپنی کے پاس اتنے ایسٹس ہیں، کمپنی کے پاس اتنا اس کا کیپٹل ہے، اتنی اس کی جناب پروڈکشن ہے، اتنا اس کا ریونیو ہے، تو اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ جو انفارمیشن ہے وہ پراسپیکٹس میں مینشن کی جاتی ہے۔ تو یہ کنسیپٹ وہی ہے جو یونیورسٹی پراسپیکٹس ایشو کرتی ہے، آئیڈیا وہی ہے، انفارمیشن ظاہر ہے ادارے کے حساب سے ہوتی ہے تو وہ انفارمیشن اس میں ڈالی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسٹیچوٹری میٹنگ۔ تو پرائیویٹ کمپنی کو اسٹیچوٹری میٹنگ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو پبلک کمپنی ہے اس کو اسٹیچوٹری میٹنگ کال کرنا ضروری ہے۔ اسٹیچوٹری میٹنگ کے بارے میں بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تھوڑا سا بتا دوں، اسٹیچوٹری میٹنگ شیئر ہولڈر کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے جو پبلک کمپنیز اپنی فارمیشن کے بعد جو پہلی میٹنگ کال کرتی ہے اس کو اسٹیچوٹری میٹنگ کہتے ہیں، اور اس میں کمپنی کی جو اوور آل پوزیشن ہوتی ہے، جو اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یا جو اس نے 2 4 6 مہینے میں کام کیا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے، جو انہوں نے ہائرنگ کی ہے، جو شیئر ایشو کی ہے، اس طرح کی انفارمیشن اس میں اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ جو اونرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کی جائیں اور رپورٹ پیش کی جائیں۔ تو ڈیٹیل بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اسٹیچوٹری میٹنگ پرائیویٹ کمپنی کے لیے نہیں ضروری، جبکہ پبلک کمپنی کے لیے اسٹیچوٹری میٹنگ ضروری ہے۔
اب ہم آتے ہیں سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس. یہ جو سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ہے یہ پرائیویٹ کمپنی کو ریکوائرڈ نہیں ہے. پرائیویٹ کمپنی جو ہی انکارپوریٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہے. پبلک کمپنی کو پہلے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس. اب یہ جو آئیڈیا ہے کمنسمنٹ آف بزنس یہ کیوں لینا پڑتا ہے, یہ وہی پبلک انٹرسٹ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ کمپنی ہیں, آپ کی اپنی منی ہے, آپ جو بھی رسک لینا چاہتے ہیں لیں, بزنس شروع کر دیں. لیکن جب آپ نے پبلک منی آپ نے لی ہے, پبلک انٹرسٹ انوالو ہے, تو لا یہ کہتا ہے, ریگولیٹر اس چیز کو اسٹیٹ انشور کرتی ہے کہ آپ ایسے ہی رینڈملی اور جو ہے نا وہ رسک لے کے اور بزنس سٹارٹ کر دے, بعد میں اگر بزنس فیل ہو گیا تو ڈیفینیٹلی پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ انفرنج ہوگا, پبلک جو ہے اس کی منی ہے وہ ایٹ اسٹیک آ جائے گی. تو لا یہ ریکوائر کرتا ہے کہ پبلک کمپنی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے بیسک ریکوائرمنٹس پوری کرے پھر بزنس سٹارٹ کرے. اس لیے پبلک کمپنی کو ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے, دیٹ از کالڈ کمنسمنٹ آف بزنس سرٹیفکیٹ. اب ہم آتے ہیں ڈفرینس بٹوین لسٹڈ اور نان لسٹڈ. ابھی ہم یہ ویسے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کمپنی جس کی سیکیورٹی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ ٹریڈ ہوتی ہے تو اس کو لسٹڈ کمپنی کہتے ہیں. مثلا کمپنی پبلک کمپنی جب ایس ای سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے اگر شیئر پبلک کو جو ہے نا وہ بیچنا چاہتی ہے, ٹریڈ کی پرمیشن لینا چاہتی ہے تو وہ اسٹاک ایکسچینج کے پاس جائے گی, اسٹاک ایکسچینج کی ریکوائرمنٹس پوری کرے گی اور اس کی سیکیورٹیز وہاں پہ لسٹ ہوگی. تو پھر لوگوں کو پتہ ہے کہ جی اسٹاک ایکسچینج سے شیئر ایزیلی اویلیبل ہیں, تو وہ اپنا بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے جنرل پبلک, اور پھر اس بروکر کے تھرو یا ایجنٹ کے تھرو اس کمپنی کے شیئرز سیل بھی کر سکتے ہیں, پرچیز بھی کر سکتے ہیں. جبکہ جو ایسی پبلک کمپنی جس کے شیئرز ابھی یا جس کی سیکیورٹی اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ نہیں ہوئی اس کو نان لسٹڈ کمپنی کہتے ہیں. خود ہی یہ بھی پبلک کمپنی ہے لیکن نان لسٹڈ مینس کہ ابھی اس کی سیکیورٹیز جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ نہیں ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر اور کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی. یہ ویسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن پھر ایک دفعہ کرتے ہیں کہ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر مینز اے کمپنی ہیونگ دا لائبلٹی آف اٹس ممبر لمیٹڈ بائی میمورینڈم ٹو دی ایکسٹینٹ آف اماؤنٹ اف اینی ریمیننگ ان پیڈ آن دا شیئر ریسپیکٹیولی ہیلڈ بائی دیم. اب یہ ڈیفینیشن سے شاید اتنی چیز کلیئر نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل سے ایکسپلین کرتا ہوں. لیٹ سپوز کہ کمپنی ہے اور اس کا شیئر کیپٹل ہے اور ممبر نے جو ہے نا ان کو شیئر ایشو ہیں. فرض کریں کہ میں نے 1,00,000 روپے کے شیئر لیے ہیں کمپنی سے. اچھا, اب مجھے انہوں نے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا 1,00,000 کا, 1,00,000 کے شیئرز کا. اب ڈائریکٹرز نے یہ کہا ہے کہ فی الحال آپ ہمیں 50,000 روپے دے دیں, پے کر دیں, اور 50,000 ہم جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم آپ کو کال کریں گے, آپ پے کر دینا. اب میں نے 50,000 پے کر دیا, 50,000 ابھی پے کرنا ہے. شیئر میں نے لے لیے ہوئے ہیں 1,00,000 کے. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ڈائریکٹر نے ابھی شیئر وہ باقی ریمیننگ اماؤنٹ کال نہیں کی, اس دوران کمپنی وائنڈ اپ ہو جاتی ہے. اب کمپنی ہے لمیٹڈ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لمیٹڈ کا کہ میں نے چونکہ 50,000 پے کر دیے ہیں تو بس میری لائبلٹی لمیٹڈ ہے, ختم ہو گئی. چونکہ شیئر مجھے 1,00,000 کے ایشو ہوئے تو میری لائبلٹی 1,00,000 روپیہ تھی. 50,000 میں نے پے کر دیے, اب میں نے 50,000 جو ہے وہ فردر پے کرنے ہیں. تو یہ کنسیپٹ ہے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر کا کہ جو آپ نے اماؤنٹ انڈر ٹیک کر لی ہے پے کرنے کے لیے تو وہ آپ نے اگر پے کر دیا ویل اینڈ گڈ, پھر آپ کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. لیکن اگر کچھ پے کی تھی اور کچھ رہتی تھی تو وہ آپ کی ایگزمپشن نہیں ہوگی, آپ کو اس کی ریلیف نہیں ملے گا. آپ نے وہ اماؤنٹ بھی پے کرنی ہے اگر کمپنی کے ایسٹس جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے لائبلٹی پوری کرنے کے لیے. اچھا, ایک اور بات بتا دوں کہ جو لا ہے اب یہ کہتا ہے کہ یہ جو پرانا لا تھا کمپنیز ایکٹ 2017 سے پہلے کمپنیز آرڈیننس 1984 تھا, اور اس سے پہلے کمپنیز ایکٹ 1913 تھا. تو جو 1913 کا ایکٹ تھا اس میں یہ الاؤ تھا کہ کمپنی ایسی ہو سکتی تھی جس میں ان پیڈ شیئر آپ ایشو کر سکتے تھے. تو 84 تک تو یہ کمپنیز شیئر ایشو کر سکتی تھی, لیکن جو کمپنیز آرڈیننس 1984 آیا تو اس نے کہا کہ ان پیڈ شیئر نہیں ہوں گے, تو جو بھی کمپنی ہوگی وہ فلی پیڈ شیئر ہوگی. تو اب جو کمپنیز بن رہی ہیں وہ فلی پیڈ ہوتی ہیں,
تو اس میں ان پیڈ اماؤنٹ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ نئی کمپنیز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے شیئر پرچیز کیے وہ چونکہ آپ نے پے کر دیے ہیں، تو آپ کی لائبلٹی اس اماؤنٹ تک ہے تھی، اور وہ آپ نے پے کر دی، اب آپ کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے۔ لیکن جو کوئی کمپنی ایسی اسٹل ہو سکتی ہیں جس میں ان پیڈ شیئر ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی ان پیڈ جو اماؤنٹ ہے وہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیکن چونکہ اب آپ نے اماؤنٹ پے کرتے ہیں اور پھر آپ کو شیئر ایشو ہوتے ہیں، تو اس لیے ان پیڈ کا نئی کمپنیز میں کنسیپٹ اس طرح نہیں ہے، لیکن کنسیپٹ یہی ہے کہ لائبلٹی اگر ان پیڈ ہے تو ہے، اگر آپ نے پے کر دی ہے تو پھر آپ کی لائبلٹی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی، اگر ہم اس کو ریڈ کریں تو یہ کہتا ہے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی مینس اے کمپنی ہیونگ دا لائبلٹی آف اٹس ممبرس لمیٹڈ بائی دا میمورنڈم to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wind up۔ اب یہ ڈیفینیشن سے بھی ظاہر ہے چیز سمجھ نہیں آتی، تو اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ کمپنی ہے اور اس کا شیئر کیپٹل نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر شیئر کیپٹل ہو تو آپ کو شیئر آپ کو ایشو ہوتے ہیں، آپ نے جو اماؤنٹ پے کر دی اور اگر کچھ اماؤنٹ رہتی ہے تو آپ کی لائبلٹی وہ ہے، اور آپ نے ساری پے کر دی پھر آپ کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے۔ لیکن گارنٹی کمپنی، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک کمپنی ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں شیئر کیپٹل نہیں ہوتا۔ مثلا ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو چیریٹیبل کمپنی ہوتی ہیں، انہوں نے بزنس نہیں کرنا ہوتا، انہیں چیریٹی کرنی ہوتی ہے، سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، اور وہ ڈونیشنز جیسے این جی اوز وغیرہ ہوتی ہیں ڈونیشنز کے اوپر چلتی ہیں، اور چونکہ بزنس نہیں کرتی تو اس لیے کیپٹل بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کمپنی کی کرٹیبلٹی اس کا کریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کمپنی ہے وہ اگر چیریٹیبل بھی کام کر رہی ہے، سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، لیکن اس کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے بھی چیزوں کی ضرورت ہے۔ کچھ آپ کو امپلائیز رکھے ہوں گے، ان کو پے کرنا ہے، یا آپ نے کوئی انفراسٹرکچر کے لیے ڈیولپ کرنا ہے، کوئی اس کے لیے چیزیں، کوئی مشینری خریدنی ہے، کوئی اس طرح کا کام آپ نے کرنا ہے، تو اس میں آپ کو ظاہر ہے تھرڈ پارٹیز کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، بعض کا آپ کو چیزیں کریڈٹ پہ لینی پڑ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ جو تھرڈ پارٹی ڈیل کر رہی ہے تو وہ جب دیکھے گی کہ یہ تو کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے، اس کا شیئر کیپٹل ہی کوئی نہیں، تو یہ کیا، تو اگر ہماری جو ہے نا وہ ان کی کمپنی وائنڈ اپ ہو گئی تو پھر ہمیں ہماری پیمنٹ کہاں سے ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جو ممبرز ہیں پھر وہ پرسنل گارنٹی دے دیتے ہیں کہ جناب اگر یہ کمپنی وائنڈ اپ ہوئی اور وائنڈنگ اپ کے ٹائم اس کی ایسٹس پوری نہ ہوئی تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ ہم پے کریں گے۔ اب یہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوگی، لمیٹڈ اس لیے کہتے ہیں گارنٹی لمیٹڈ کہ وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوگی، تو وہ جو لائبلٹی ہے وہ جو مینشن کریں گے اس تک اسپیسیفک ہوگی۔ مثلا ایک ممبر ہے اے، وہ کہتا ہے میں 10,000 پے کروں گا، ممبر بی ہے وہ کہتا ہے میں 15,000 پے کروں گا، ممبر سی ہے وہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں میں 20,000 پے کروں گا۔ تو جب وہ لائبلٹی بنے گی تو پھر اے سے 10,000 لیا جائے گا، بی سے 15,000 لیا جائے گا، اور سی سے 20,000 لیا جائے گا، اس سے زیادہ ان کی لائبلٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کانسیپٹ گارنٹی کا اور ساتھ لمیٹڈ کا۔ اب ہم آتے ہیں ڈفرینس بٹوین لمیٹڈ اینڈ ان لمیٹڈ۔ یہ بڑا سمپل سا ہے کہ لمیٹڈ کمپنی جس میں اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو ممبر ہیں، ان کی لائبلٹی اگر لمیٹڈ ہے تو وہ لمیٹڈ کمپنی ہے، اور اگر لائبلٹی ان لمیٹڈ ہے تو پھر وہ ان لمیٹڈ کمپنی کہلائے گی۔ اب ہم آتے ہیں ڈفرینس بٹوین سبسیڈری اینڈ ہولڈنگ کمپنی۔ اچھا، یہ جو ہولڈنگ کمپنی ہے اور ایک سبسیڈری کمپنی ہے، اس کا یہ کنسیپٹ ہے کہ فرض کریں کہ کمپنی ہے، جیسے ہم نے کمپنی کی کا ایک لائف سرکل کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، کہ ہم نے کہا تھا کہ کمپنی ہے وہ ایک نیچرل پرسن کی طرح اس کا ایک لائف سرکل ہے۔ تو فرض کریں ایک کمپنی ہے تو وہ کسی اور کمپنی اپنی بنا لیتی ہے، یا کسی کمپنی کے شیئر پرچیز کر لیتی ہے، تو اگر اس کمپنی کا فرض کریں اے کمپنی ہے اور اس نے ایک بی کمپنی بنائی ہے، یا بی کمپنی کے شیئر پرچیز کیے ہیں اور اس کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے تھرو شیئرز، مثلا اس کے 50% سے زیادہ شیئر ہیں اس کے پاس بی کمپنی کے، یا اس کی مینجمنٹ کو وہ کنٹرول کر رہی ہے، تو جو کمپنی اس کو کنٹرول کر رہی ہے اس کو ہولڈنگ کمپنی کہتے ہیں، مثلا اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اور جس کو وہ ہولڈ کرتی ہے وہ سبسڈری کمپنی کہلاتی ہے۔ اچھا، تو کرائٹیریا میں نے بتا دیا، یا تو اس کی جو بورڈ کی کمپوزیشن ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے،
ڈائریکٹرس 50% سے زیادہ، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس کے پاس اتھارٹی ہے تھرو این ایگریمنٹ یا تھرو شیئر پرچیز شیئر ایگریمنٹس، کہ جی یہ کمپنی اے جو ہے وہ بی کمپنی کے 50% سے زیادہ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے، اسے کنٹرول کرتی ہے، یا اس کے پاس 50% سے زیادہ اس کی سیکیورٹیز ہیں، تو چاہے وہ اس کی ڈائریکٹ سیکیورٹیز ہیں یا اس کے پاس 50% جو اس کی سیکیورٹیز ہیں وہ کسی اور سبسڈری کمپنی، مطلب ایک ہی ایک سبسڈری بی ہے اور ایک سی ہے، اور وہ بی اور سی کے بھی شیئر ہیں اور اے کے بھی شیئر ہیں، اور وہاں سے ایک ڈی کمپنی کے انہوں نے شیئر پرچیز کر لیے، اس میں کچھ اے کے ہیں، کچھ بی کے ہیں، کچھ سی کے ہیں، چونکہ اے جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے بی اور سی کو، تو اسی بیسس پہ وہ ڈی کو کنٹرول کر رہی ہے، تو اب اے کمپنی جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی ہے، بی بھی سبسیڈری ہے، سی بھی سبسیڈری ہے اور ڈی بھی سبسیڈری ہے۔ اب اس کو فردر ایکسپلین کریں، فرض کریں کہ اے کے 60% شیئر بی میں ہے اور 70% شیئر سی میں، اب اے بھی اس کی ہولڈنگ ہو گئی، سبسیڈری ہوگی، سی بھی سبسیڈری ہوگی، لیکن ڈی میں اگر اے کے 20% شیئر ہیں، اب یہ اے اور ڈی کا ریلیشن دیکھیں تو یہ سبسیڈری ہولڈنگ کمپنی کا نہیں بنتا، لیکن اگر بی کے شیئر جو ہیں وہ 20% ڈی کے پاس ہیں، اور اسی طرح سی کے پاس ڈی کے شیئر ہیں 20%، تو اب 20% اے کے اپنے شیئر ہیں ڈی میں، 20% بی کے تھرو ہیں اور کنٹرول، اور 20% سی کے تھرو کنٹرول ہے، تو یہ پیرامٹر سی ایک سچویشن بنتی ہے کہ اے جو ہے اب ڈی کو کنٹرول کر رہی ہے تھرو بی اور سی، تو اب ڈی بھی اس کی سبسڈری ہے۔ تو نارمل جنرل رول کیا ہے کہ 50% جس بھی کمپنی میں اس کے کنٹرول ہے بورڈ میں، چاہے سیکیورٹیز کے تھرو، تو وہ ہولڈنگ ہے، اور جس میں کنٹرول ہے وہ سبسڈری ہے، لیکن اگر اس کا کسی اور سبسڈری کے تھرو کسی اور کمپنی کے میں کنٹرول ہے، تو پھر چونکہ اے بی اور سی کو کنٹرول کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈی کو بھی کنٹرول کر رہی ہے، کیونکہ بی اور سی بھی اسے کنٹرول کر رہی ہیں، تو یہ ایک تھوڑی سی ایک پیرامڈ سی بنتی ہے سچویشن۔ تو مین کانسیپٹ یہی ہے کہ جو کنٹرول کر رہی ہے وہ ہولڈنگ ہے، اور جو جس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سبسڈری ہے۔ کرائٹیریے میں نے بتا دیے ہیں، 50% سے زیادہ سیکیورٹیز ہیں، چاہے 50% سے زیادہ ڈائریکٹرز کو کنٹرول کیا ہوا ہے بورڈ کو۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ڈومیسٹک اور فارن کمپنی۔ یہ بڑا سمپل سا ہے کہ ایسی کمپنی جو آؤٹ سائڈ پاکستان رجسٹر ہے اور یہاں پہ آ کے اس نے اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کیا ہے، تو ایسی کمپنی کو فارن کمپنی کہتے ہیں، اور وہ کمپنی جو انکارپوریٹ ہی رجسٹرڈ ہی پاکستان میں ہوئی ہے اس کو لوکل یا ڈومیسٹک کمپنی کہتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اسٹیچوٹری نان اسٹیچوٹری کمپنیز کی۔ اچھا، کمپنیز جب رجسٹرڈ ہوتی ہے تو آپ ایس ای سی پی کے پاس جاتے ہیں، رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں، اور کمپنی رجسٹر کرتے ہیں، ڈاکومنٹس فائل کرتے ہیں، انکارپوریشن آف کمپنیز بھی ہم نے جیسے پڑھا تھا، تو وہ آپ کمپنی رجسٹر کروا لیتے ہیں۔ اچھا، بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ لا کے تھرو، اسٹیچوٹ کے تھرو، پارلیمنٹ کے لا کے تھرو، یا کسی سپریم اتھارٹی کے چارٹر کے تھرو کمپنی بنتی ہے۔ اس کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایسٹ انڈیا کمپنی تھی تو اس نے رائل چارٹر ملا تھا، وہ کوئی اس طرح ریگولیٹر کے پاس رجسٹر نہیں ہوئی تھی، ایک رائل چارٹر ملا تھا اور وہ کمپنی جو ہے وہ فارم ہو گئی۔ اسی طرح جیسے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، پی آئی ہے، یہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو ایک کمپنی بنی۔ تو جو کمپنیز ایکٹ کے تھرو بنتی ہیں ڈائریکٹ، وہ اسٹیچوٹری کمپنی کہلاتی ہیں، اور جو اب انیشیو شروع سے ہی ریگولیٹر کے پاس رجسٹرڈ ہو کے بنتی ہیں اس کو آپ نان اسٹیچوٹری کمپنی کہتے ہیں۔ تو جو اسٹیچوٹری کمپنیز ہیں ڈیفینیٹلی وہ کچھ ڈاکومنٹیشن بھی ایس ای سی پی کو دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر فردر جو بھی انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہیں، لیکن جو اس کی جو سیٹ اپ ہے، جو اس کی برتھ ہے، جو انکارپوریشن ہے، وہ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے، جبکہ جو یا رائل چارٹر سے، جو دوسری کمپنی ہیں وہ جنرل پبلک پراپر وے میں رجسٹرڈ کروا لیتی ہیں، جیسے کوئی بھی کمپنی ہو جو کمپنی لا کے تحت رجسٹرڈ ہے، تو سن رائز پرائیویٹ لمیٹیڈ، فاطمہ شوگر پرائیویٹ لمیٹیڈ، اس طرح کی بے تحاشا کمپنیز ہیں جو اس طرح رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آئی ہوپ کہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو
آپ پوچھ سکتے ہیں. آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو آنسر یور کویشچنس. تھینک یو ویری مچ. سی یو دا نیکسٹ لیکچر. خدا حافظ.